أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو اس سورہ کا جو بیان ہے سورہ فیل جو ابراہا کے یمن کے بادشاہ کے بارے میں ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ٹائم کی واقعہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن پہلے بورن نہیں ہوئے تھے تب کا واقعہ ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ ابراہا سبا حبشی جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دیے، مگر جب اس کی خبر بنو کنانا کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر غرازت پوت دیا۔ ابراہا کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل پڑا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابراہا میں سے یلغار کرتا ہوا مغمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخل کے لیے چل پڑا۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ابراہا اور عبد المطلب کے اچھے ریلیشنز تھے بزنس کے معاملے میں۔ انہوں نے اونٹ فروخت کیے تھے تو انہوں نے کچھ پیسے دینا تھا ابراہا نے، تو انہوں نے دوستی میں ادھاری کر کے رکھے تھے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب قافلے والے آتے قریش کے اور بولتے کہ کیسے کریں گے، یہ تو اعلان کر چکا ہے کہ ایسا جنگ ہونے والا ہے۔ تو عبد المطلب ان کے دادا صلی اللہ علیہ وسلم کے بولتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے کعبہ شریف کو بچاتے ہیں یہ آپ دیکھیے۔ اور اس کا رخ شمال جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی دیکھیں یہ سورہ فیل سے ریلیٹڈ ماشاءاللہ بگننگ بہت اچھی کی۔ سورۃ الفیل مطلب اسی واقعے کے ریلیشن میں آئی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگ بھگ 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ابراہا ہے یہ چاہتا تھا کہ جس طرح کعبے میں حج کیا جا رہا ہے وہ اس کی مطلب جو جس قدر معیار اونچا ہو گیا کعبے کی وجہ سے نا، مکہ کا معیار بلند ہو گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ یمن کا معیار بلند ہو جائے۔ تو وہ کلیسا اس نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر لوگ آ جائیں، لوگوں کا ڈائریکشن ہے نا اس طرف آ جائے۔ دیکھیں جہاں پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں نا تو وہاں پر پھر تجارت بھی ہوتی ہے زیادہ، لوگوں کو بینیفٹ مطلب ٹریڈ بینیفٹس بھی شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اس شہر کو جاننے لگتے ہیں۔ تو وہ چاہتا تھا کہ بس وہ سارے لوگوں کا حاجیوں کا رخ اس طرف مڑ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے یہ کام کیا، بنو کنانا کا جو شخص تھا اس نے غلاظت پوت دی اس کے کلیسا پر، تو اس کو طیش آ گیا اور پھر اس نے یہ معاملہ کیا کہ کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل پڑا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کس خوبصورتی سے حفاظت کی نا، کہ ایک چھوٹے سے پرندوں کے ذریعے سے نا جن کے لیے مطلب کوئی وہ نہیں ہے نا، بڑی کوئی طاقت نہیں بھیجی، چھوٹے چھوٹے پرندے جن کے ہاتھوں اور منہ میں چنے جیسے دانے تھے نا، ان کے پنجوں میں چنے کی برابر چھوٹے چھوٹے، بہت چھوٹے چھوٹے۔ اور جس طرح کہا گیا کہ گریویٹیشنل فورس جب بہت اونچائی سے کوئی چیز گرتی ہے نا تو وہ بھلے ہی بہت مائنیوٹ ہو، بہت چھوٹی ہو، اس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایسے درمیان ان کے لگتے جاتا اور وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا وہ دانا، وہاں سے لوگوں کے بدن گل گل کے
نکل رہے تھے، ہے نا. پھر ابرہا کا بھی انجام بتایا گیا کہ پوری طرح سے گلنا شروع ہو گیا، اس کے باڈی کے پور جو فنگر ٹپس ہوتے ہیں نا وہ گلنا شروع ہوئے، اور گلتے 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 وہ جیسے وہ ایک بیماری ہوتی ہے نا جس میں لیپریسی آئی تھنک رائٹ، اس میں ہی ہوتا ہے نا. ہاں. تو باڈی یس پارٹس کیسے، ہاں جی، تو باڈی پارٹس کیسے گلنا شروع ہو جاتے ہیں نا لوگوں کے. کسی کسی کے ہاتھ دیکھے ہوں گے آپ نے، ان کے ہاتھوں کے آگے وہ بھی نہیں ہوتی نا، انگلیاں بھی نہیں ہوتی، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ باڈی پوری گل کے ختم ہو جاتی ہے. تو سوچیں وہ اتنا بڑا بہت بھاری جسامت کا شخص تھا جو وہاں اپنے شہر پہنچتے پہنچتے ایک چوزے کی مانند ہو گیا، چھوٹا سا رہ گیا، اور دل بھی پھٹ گیا اس کا، مطلب سینہ پھٹ کے دل باہر نکلا. اب دل باہر نکل آ گیا تو ڈیفینیٹلی ڈیتھ تو ہو ہی جائے گی. اس قدر برا حال ہوا اس کا. پھر کیا ہوتا ہے، ابرہا کے اس حملے کے واقعے پر مکہ کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا پہنچے. جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں میں پلٹ آئے. دیکھیں وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ جب عبد المطلب نے کہہ دیا نا کہ یہ گھر میرا ہے، میرا نہیں ہے، جس کا ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، ہے نا. کعبے کو کہہ دیا کہ وہ رب کا ہے، یہ کعبہ، یہ بیت اللہ اللہ کا ہے، وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا. اور سب سے کہہ دیا کہ اپنے گھروں سے نکل کر کہیں دور جا کر چھپ جاؤ. سارے کے سارے نے پہاڑوں کے پیچھے پناہ لے لی. اور جب یہ واقعہ مکمل ہو چکا تب لوگ اطمینان سے اپنے گھروں کو لوٹے. پھر یہ واقعہ بیشتر اہل سیر کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 ڈیز بیفور ہی یہ سارا کچھ انسیڈنٹ ہوا ہے نا. اس کے بعد السلام آپ صلی علیکم اللہ علیہ، میم. وعلیکم السلام. میم میری کوشچن تھا کہ یہ تو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیدائش سے پہلے تھا، جو جیسا کہ ہاں جانتے ہیں کہ اس وقت تو بہت بت پرستی ہوتا تھا. ہاں جی تو یہاں پر جو بولی ان کے دادا عبد المطلب نے کہا تھا کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے وہ اللہ بچائیں گے، تو اس ہاں. ٹائم تو یہ بت پرست. دیکھیں وہ بت پرستی تھی لیکن شرک تھا وہاں پر. شرک کسے کہتے ہیں؟ ایسوسیشن کو. ایسوسیشن کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کو مانتے ہوئے دوسرے کسی رب کو بھی ماننا، دوسرے اور معبودوں کو بھی ماننا. وہ لوگ کافر نہیں تھے، مشرک تھے. کافر کسے کہتے ہیں؟ جو پوری طرح سے نا ڈینائی کر دیتا ہے نا، جو پورا ڈینائل کرتے ہیں کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے اللہ کو. اور مشرک کہا جاتا ہے ان لوگوں کو، لیکن وہ بھی اللہم کہتے تھے. یہ جو یہاں کے مشرکان مکہ تھے وہی اللہم کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن ساتھ میں شرک بھی کرتے تھے، یعنی دوسرے بتوں کو بھی مانتے تھے. وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ صرف اللہ کر سکتا ہے، ان کا یہ ماننا تھا کہ اللہ نے اپنے دیوی دیوتاؤں کو نیچے زمین پر بھیج دیا ہے تاکہ وہ ہماری ہیلپ کر سکے. تو انہوں نے شرک کیا تھا. ٹھیک ہے، شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ماننا. اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ واقعہ ماہ محرم کے میں پیش آیا تھا، ماہ محرم میں، لہٰذا یہ 571 کی فروری یا فیب کے لاسٹ میں یا مارچ کے شروعات میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. 571 مطلب سن میں، ٹھیک ہے، کے اوائل کا واقعہ ہے. یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبے کے لیے ظاہر فرمائی تھی. کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے. اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا تھا، جیسا کہ بخت نصر کے حملے 1587 میں اور اہل روما کے قبضے 70 عیسوی سے ظاہر ہے. لیکن اس کے برخلاف کعبے پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے. اب دیکھیں یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بیت المقدس کی حفاظت کیوں کی. ٹھیک ہے، اس کی بھی وجہ تھی. اس سے پہلے جو تھا نا ہمارا جو قبلہ اول ہے بیت المقدس، اس کے اوپر 2 مرتبہ حملہ ہوا اور 2 مرتبہ اس پر عیسائیوں نے قبضہ بھی کیا، ہے نا. مسلمان تھے اس دور میں بھی لیکن پھر بھی اس پر قبضہ ہو گیا، دوسرے مذہب کے لوگ مسلط ہو گئے. لیکن اس طریقے سے کعبے کے ساتھ نہیں کیا جا سکا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس بات کی پیشن گوئی کرنی تھی کہ یہاں کسی ایسے شخص کو نبوت ملنے والی ہے جو اس کعبے کی پیروی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، جو
تا قیامت رہنے والا ہے. تو اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کعبے کی حفاظت کی. ٹھیک ہے. تو اس پر حالانکہ مکہ میں مشرک لوگ رہتے تھے اور بیت المقدس میں کون رہتے تھے؟ مسلمان رہتے تھے. وہاں پر مسلمان ہوتے ہوئے بھی قبضہ ہو گیا اور یہاں پر مشرک ہونے کے باوجود بھی قبضہ نہیں ہو سکا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو بتانا تھا کہ یہ گھر میرا ہے اور اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ اس کی خبر اس وقت کے متمدن دنیا کے بیشتر علاقوں یعنی روم اور فارس میں آنن فانن پھیل گئی. اب دیکھیں اتنا بڑا واقعہ جب پیش آئے گا تو آس پاس کے لوگوں میں تو پھیلے گی ہی بات، کیونکہ یہاں سے تجارت کا بہت بڑا سلسلہ چالو تھا مکہ سے. تو جو لوگ آتے تھے جب یہ واقعہ پتہ چلتا وہ اپنے شہروں میں جا کر بتاتے. اور روم اور فارس دو بڑی طاقتیں تھیں جن میں یہ بات پھیل گئی. ٹھیک ہے. کیونکہ حبشہ کے رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا. یعنی حبشہ والے کون تھے؟ جہاں سے ابرہہ آیا تھا. ٹھیک ہے. ابرہہ نے جب حملہ کیا، حبشہ والوں کو جب پتہ چل گیا تو روم والے تو آتے جا رہے تھے، وہاں آتے جاتے تھے حبشہ میں. تو روم والوں کو پتہ چلا، روم بھی بڑی طاقت تھی. ٹھیک ہے. ان کو پتہ چل گیا. پھر اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر تھی. اب رومیوں کے اوپر فارسی کیا کرنا چاہتے تھے؟ فارسی جو تھے بالکل اینٹی تھے ان کے، یہ دشمن تھے. فارس کے لوگ روم والوں کے دشمن تھے اور روم والے فرینڈ تھے حبشہ والوں کے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایک کڑی ہو گئی نا یہ واقعہ پھیلنے کی، اور وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا برابر جائزہ لے رہے تھے. ٹھیک ہے. وہ لیتے ہی رہتے تھے، فارسی نظر رکھے رہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا. اب دیکھیں جب آسانی ہو جاتی ہے نا، جب کسی اب گورنر ہی دنیا سے چلا گیا ہے نا، تو اب طاقت کم ہو جاتی ہے نا. جب ایک کوئی مضبوط بادشاہ اس جگہ سے چلا جائے، اس کی پوسٹ خالی ہو جائے، تو پھر اس پر قبضہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو وہاں پر فارسیوں نے آ کر قبضہ کر لیا یمن پر. اب چونکہ یہی دو حکومتیں اس وقت متمدن دنیا کے اہم حصے کی نمائندہ تھیں، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں. انہیں بیت اللہ کے شرف و حکمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھائی پڑ گیا، اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدس کے لیے منتخب کیا ہے، یعنی پاک رکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. ایک اس کو پاکی دینا تھا، ایک اس کو نشانی دینا تھا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گھر کی حفاظت کی. اور جب اتنی بڑی بڑی حکومتوں میں اس چیز کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں خبر پہنچی، تو اس جگہ کا تقدس لوگوں کے دل میں اور بیٹھ گیا. یعنی کہ اگر وہ لوگوں نے پھر یہ سوچنا شروع کر دیا نا کہ اگر ہم بھی حملہ کرنا چاہیں گے نا، ہم بھی اس کو قبضہ کرنا چاہیں گے، تو ہم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایک نیچرل فورس تھی جس کی وجہ سے اس کی حفاظت ہوئی ہے. کسی بندے کا ہاتھ اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لوگوں کے نظر میں اس کی عزت اور تکریم اور تقدس بڑھ گیا. لہٰذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعوی نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا، اور اس خدائی حکمت کی تفسیر ہوگا جو عالم اسباب سے بالا طریقے پر اہل ایمان کے خلاف مشرکین کی مدد میں پوشیدہ تھی. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس واقعے کے بعد لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہاں سے کوئی عظیم سردار اٹھے گا جو اس خانہ کعبہ کی پیروی کرے گا. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو یہ خبر پتہ چل گئی تھی کہ یہیں سے آخری نبی کو بعثت ملے گی. ٹھیک ہے. پھر عبد المطلب کا واقعہ آتا ہے. اب عبد المطلب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. ٹھیک ہے. اور ان کے عبد المطلب ہیں، ان کے کل 10 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیدان، مقوم، صفا، صفار اور عباس. اب دیکھیں ان کے عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے 10 بیٹے تھے. اہل سیر نے کہا ہے کسی نے کہ 11 بیٹے تھے، کسی نے کہا ہے 13 بیٹے تھے، لیکن 10 پر سب متفق تھی. بیٹیاں 6 بیٹیاں تھیں اور 10 بیٹے تھے. ام الحکیم جن کا نام بیضہ بھی تھا، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ اور امیمہ، یہ 6 بیٹیاں تھیں اور 10 بیٹے تھے. ٹھیک ہے. اب عبداللہ کے بارے میں. عبداللہ کون ہے؟ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے عبداللہ ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں اور عبد المطلب کے بیٹے ہیں.
اب عبداللہ کے بارے میں کچھ یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ، ان کی والدہ کا نام تھا فاطمہ. ٹھیک ہے، عبداللہ کی والدہ کا نام تھا فاطمہ، اور وہ عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن یغزہ بن مرہ کی ساجزادی تھی. تو مطلب مرہ قبیلے سے تھیں یہ، ساجزادی تھی. عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے. تو عبد المطلب کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، یعنی باپ کو اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی. پھر کیا ہوتا ہے، اور وہ ذبیح کہلاتے تھے. ذبیح کیوں کہلاتے تھے، ابھی دیکھیں پتہ چل جائے گا کہ عبداللہ کو کیوں ذبیح کہا جاتا تھا. ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے نا، عبد المطلب نے جب بچے چھوٹے تھے نا، تو یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے 10 بیٹے دینا جو کہ بڑے ہو کر میرا سہارا بنے اور مجھے مضبوطی عطا کریں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا ہی کیا، 10 بیٹے عطا کیے، اور سارے کے سارے کیسے مضبوط، جو باپ کا سہارا بن سکتے تھے. اب کیا ہوا کہ تو عبد المطلب نے انہیں اپنے نظر سے آگاہ کر دیا. سارے بیٹوں کو بتایا کہ دیکھیں میں نے یہ بچپن میں مطلب تمہاری کم سنی میں میں نے یہ نظر مانی تھی کہ میرے بیٹوں کو مضبوطی عطا فرمانا، ان کو میرا سہارا بنانا. تو اب وہ میں نظر پوری کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میری 10 بیٹے ہوں گے تو میں ایک کو ذبح کروں گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھ دیے. پہلے وہ ہے نا کچھ ایروز ہوتے تھے، اس پہ نام لکھ کر تیر اندازی کی جاتی تھی. تو جس کا وہ نام کا ایرو لگ جاتا تھا تو اس کو کیا کیا جاتا تھا، اسی کا نام ہوتا تھا اور پھر اسی کو وہ کیا جاتا ہے نا، اسی کی قربانی دی جاتی تھی. تو اب سب 10 بیٹوں کے 10 تیروں پر نام لکھے گئے اور حبل کے قیم کے حوالے کیا. قیم نے تیروں کو گردش دے کر قرآن نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا. اب عبداللہ کا نام نکلا کہ انہیں ذبح کیا جائے، مطلب 10 بیٹوں میں سے عبداللہ کو ذبح کیا جائے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں. عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے. لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننیھال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آ گئے. یعنی عبداللہ کے ننیھال والے اور ان کے خود کے سگے بھائی، وہ کیا کہنے لگے، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، آپ کو ان کو ذبح کرنے نہیں دیں گے. عبد المطلب نے کہا تب میں اپنی نظر کا کیا کروں، یعنی کچھ نہ کچھ تو سلیوشن چاہیے اس کے لیے. انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر عمل دریافت کریں. عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے. اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کریں. اگر عبداللہ کے نام قرآن نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں. اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرآن اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے. پھر اونٹوں کے نام قرآن نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں. یعنی کہ کہا کہ پہلے 10 اونٹ ایک پرچی میں لکھیں، ایک پرچی میں لکھ دیں عبداللہ، پھر قرآن کریں. اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو پھر سے کیا کریں، 20 اونٹ لکھیں اور پھر دوسرا قرآن ڈالیں، عبداللہ 20 اونٹ، پھر قرآن کریں. اگر عبداللہ کا نام دوبارہ نکل آئے تو لکھیں 30 اونٹ، پھر ایک دوسری چٹھی میں عبداللہ لکھیں اور پھر واپس سے کیا کریں، قرآن نکالیں، پھر عبداللہ کا نام نکل آئے. تو اس طرح سے وہ کرتے گئے اور عبداللہ کا ہی نام نکلتا آیا. 9 مرتبہ ایسا ہوا تو وہ اونٹ بڑھتے 10 کی بجائے 90 اونٹ تک پہنچ گئے. اب جب 100 اونٹ لکھے ایک پرچی میں اور ایک پرچی میں لکھا عبداللہ، تو جب اب پورا ڈالا ہے تو ایک پرچی میں نکل آیا 100 اونٹ. تو کیا ہوا کہ اس طریقے سے عبداللہ کی قربانی رہ گئی اور 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا. عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا 100 اونٹوں کو اور وہیں چھوڑ دیا. کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی، جس کو چاہیے تھا وہ اس کا گوشت لے کر چلا جاتا. اس واقعے کے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا، یعنی دیت جو تھی، جو کمپنسیشن ہوتا تھا نا کسی قتل کا، تو جو فائن ہوتا تھا وہ ہوتا تھا 10 اونٹ. 10 اونٹ کی مقدار اس کی دیت اور خون بہا ہوا کرتی تھی، مگر اس واقعے کے بعد سے 100 اونٹ کر دی گئی. اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں.
یعنی ایسے 2 باپ کی اولاد ہوں جو کہ ذبح ہونے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو ذبح ہونے کے لیے چنا تھا. اور وہ کون ہے؟ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ جد اعلیٰ ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے ہوں، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود والد جو تھے عبداللہ. ان دو والدوں کو کیا کیا گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذبیح کے لیے چنا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں. عبد المطلب نے اپنے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا جو وہب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب کی ساجزادی تھی. دیکھیے کلاب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اوپر کی طرف گھرانہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب. تو کلاب کہاں ہے؟ قصی کے اوپر جو ہے نا، تو اسی خاندان سے آمنہ بھی ہیں، اور اسی خاندان سے نیچے کی طرف جائیں تو عبداللہ بھی ہیں. تو ایک ہی خاندان ہے اوپر کی طرف جایا جائے تو. ٹھیک ہے. اب وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی ساجزادی ہیں حضرت آمنہ، اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی. بہت اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے. بنو زہرہ ان کا قبیلہ تھا، کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا. وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے. ٹھیک ہے. مطلب آپ صلی اللہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا یہ کی بات ہے. یہ نکاح ہو کر وہ کہاں رخصت ہو کر آئی؟ مکہ میں آ گئی. اب مکہ سے عبد المطلب نے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دادا نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا مکہ سے مدینہ کی طرف کھجوروں کی کچھ وہ کرنے کے لیے نا، ٹریڈنگ کرنے کے لیے. اب وہ لینے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں اور وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے عبداللہ کا. بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے. قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے. تدفین نابغہ جادی کے مکان پر ہوئی. اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی. حضرت عبداللہ کی عمر 25 برس کی تھی. اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے. البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی. ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت درد انگیز مرثیہ کہا جو کہ اس طرح ہے: بطحا کے آغوش ہاشم کے ساجزادے سے خالی ہو گئی. انہوں نے عربی میں اشعار لکھے تھے، ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. بطحا کی آغوش ہاشم کے ساجزادے سے خالی ہو گئی. وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحد ایک قبر میں آسودہ خواب ہو گیا، یعنی وفات پا گئے. اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا. اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا. کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لیے جا رہے تھے. اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے. وہ بڑے دانا، بڑے رحم دل تھے. یہ ان کی وائف نے ان کے لیے اشعار لکھے ان کی وفات کے بعد کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے باڈی پارٹس کیا ہو گئے، مٹی میں مل گئے ہیں، لیکن ان کے جو لوگوں کے اندر جو فیاضی مشہور تھی، جو رحم دلی مشہور تھی، اس کو تو کوئی نہیں مٹا سکتا نا. یعنی کہ انسان کی جسد کو تو دفنایا جا سکتا ہے، اس کے اخلاق کو اور جو اس کی سیرت ہے اس کو نہیں دفنایا جا سکتا. وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں. عبداللہ کا کل ترکہ عبداللہ جب انتقال کر گئے تو ان کے بعد انہوں نے کیا کیا چیزیں چھوڑی؟ اتنی چیزیں چھوڑی. ایک تو 5 اونٹ تھے ان کے پاس، بکریوں کا ایک ریوڑ تھا. ریوڑ یعنی کہ وہ پورا جو فلاک ہوتا ہے نا، وہ ایک حبشی لونڈی تھی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ایمن تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی کی ہے. ایمن ان کا اصل نام تھا برکت. یہی ایمن ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گودو کھلایا تھا. الحمدللہ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. میم یہ سورہ فیل ہے نا، آپ صلی اللہ جی علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے نازل ہوا تھا؟ نہ
واقعہ پیدائش سے پہلے ہوا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تو انہیں یاد دلایا جا رہا تھا کہ تمہیں یاد نہیں ہے اس کعبے کے رب کو، نہیں جانتے ہو تم جس نے اس کعبے کو کی حفاظت کی تھی،